کی یہ صورت کتنی بار آئی ہے؟ 2 بار آئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کو جو نعمتیں عطا فرمائی ان میں سے ایک نعمت سورہ فاتحہ ہے۔ یہ صورت، یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے امت کے لیے ایک انعام ہے اور اس کی برکات تو بے شمار ہیں۔ میرا عنوان یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ہمیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تم جب میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، میری حمد و ثنا کرو، میری تعریف کرو، میرا ذکر کرو اور اس کے بعد مجھ سے یہ دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اور پھر خود ہی اللہ نے اس سیدھے رستے کی تعریف فرما دی اور اس کی وضاحت فرما دی کہ سیدھا رستہ ہے کون سا۔ ہر بندہ کہتا ہے میں سیدھے رستے پر ہوں، تو خود رب کائنات نے فرمایا راستہ ان لوگوں کا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یعنی یہ بات کسی حدیث صحیح میں نہیں آئی، یہ بات بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی میں نہیں آئی ہے، یہ بات خود رب کائنات نے فرمائی ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگو، اور ہدایت کون سی مانگو؟ وہ ہدایت جو میں نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا فرمائی۔ ہمارے اصطلاح شریعت میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے تعامل مدینہ، یہ ایک اصطلاح شریعت ہے کہ وہ عمل جو مدینے والوں کا ہو، جس میں مدینے والوں کا عمل دخل ہو، کیونکہ وہ رسول اللہ کے شہر والے، وہ نبی پاک کے گھر والے، انہیں رسول پاک کے طرز عمل کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، لہذا تعامل مدینہ سند ٹھہری ہے۔ آپ اس کو پڑھیے گا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ عبدالرسول صاحب تشریف فرما ہے، سلیم عباس صاحب تشریف فرما ہے، سید مجاہد فرحان شاہ صاحب تشریف فرما ہے کہ 12 ربیع الاول جو یوم ولادت ہے، اس میں اختلاف ہے کہ آپ 9 کو پیدا ہوئے یا 12 کو پیدا ہوئے یا آپ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ امت کے علماء نے جہاں فیصلہ بند کیا، جہاں طے کیا کہ کون سی بات کو قبول کیا جائے گا، وہاں یہ کہا کہ مدینے والوں کا عمل 12 کا ہے۔ یعنی جو رسول پاک کے گھر والے ہیں، رسول پاک کے دھر والے ہیں، رسول پاک کے شہر والے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 کو مانتے تھے۔ تو میرا مقصد ولادت کو بیان کرنا نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ تعامل مدینہ ایک ایسا جملہ ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اسی آیت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ مطلب کیا ہے کہ ہدایت کا رستہ وہی ہوگا جو تعامل امت ہوگا، جس میں ساری امت کا، جہاں ساری امت اکٹھی ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ میری امت کو اللہ گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ امت کا ایک طبقہ، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک علاقہ، ایک شہر کے بندے کوئی نئی بات کر سکتے، لیکن جو پوری کی پوری امت ہے، اس کا جو اجتماعی عمل ہے وہ کبھی گمراہی پر مشتمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ رسول اللہ کی امت گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور یہ جو تیجے والا ختم ہے جہاں حاضر ہے، یہ میرے آقا و مولا امام الانبیاء کے صحابہ سے لے کر 1441 سال تک تعامل امت ہے کہ رسول پاک، ابھی سروش صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تیجے والا جو ختم ہے، یہ جو قول شریف کا ختم ہم نے کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ فاتحہ پڑھ لینا ہے ہماری اماں کا۔ فاتحہ کی جو پوڑی ہے، فاتحہ کی جو مجلس ہے، فاتحہ کی جو نشست ہے، وہ 10 دن تک جاری رہے گی، 10ویں کا ختم بھی ہوگا، لیکن ہم نے تیجے پر فوکس اس لیے کیا ہے کہ یہ تعامل امت ہے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم کا جب انتقال ہوا، وصال ہوا، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ان کے فوت ہونے کے تیسرے دن بڑا اجتماع ہوا، بڑی دنیا جمع ہوئی اور جمع ہو کے ان کے لیے ایصال ثواب کیا۔ اب دیکھیے یہ جو اتنے سارے بندے مسجد میں بیٹھے ہوئے، علماء آئے، عزیز رشتہ دار آئے ہیں، یہ جو اجتماعی فعل ہے، یہ جو اجتماعی عمل کوئی بھی ہو، اللہ کے ہاں انفرادی عمل سے زیادہ احب اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیکھیے میرے آقا فرماتے ہیں اکیلا بندہ نماز پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب ہوگا، اور اگر ایک بندے کے ساتھ دوسرا شامل ہو جائے اور اس کو جماعت بنا لیا جائے تو وہ 27 نمازوں کا ثواب ہوگا، اور پھر وہ تو 27 نمازوں کا ثواب ہوگا محلے کی مسجد میں، اور اگر وہ تھوڑی سی کوشش کر کے ہمت کر کے جامع مسجد میں جائے گا تو جامع مسجد کا اجتماع محلے کی مسجد سے بڑا ہوگا، تو جتنا اجتماع بڑا ہوگا اتنا اجر بھی بڑا ہوگا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اولیاء کی اقسام بیان کی ہیں علماء نے، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ جو تشریعی ولی ہے، تشریعی ولی کون ہے؟ کہ ہر وہ ایمان کامل والا، ایمان صالح والا، صحیح عقائد والا تشریعی ولی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا 40 بندے جمع ہو جائیں ان میں ایک کامل ایمان والا ہوگا۔ ہم سارے جب ہاتھ اٹھائیں گے، اجتماعی ہاتھ اٹھانے کا اور انفرادی ہاتھ اٹھانے کا کیا فلسفہ ہے، کیا فرق ہے؟ اجتماعی ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے یہ جو آپ نے سورہ فاتحہ میں پڑھا، ایاک نعبد و ایاک، بولیے ایاک نعبد و ایاک، یہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ نماز پڑھنے والا، فاتحہ پڑھنے والا اکیلا بھی ہوگا تو پڑھے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ تقاضا یہ ہے کہ اکیلا بندہ پڑھے گا ایاک اعبد و ایاک استعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، تم انفرادی طور پر اکیلے ہو کر ممکن ہے تمہاری نماز میں کوئی نقص پیدا ہو جائے، تم میں کوئی کوتاہی ہو جائے، وضو کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، جب تم نے کہیں گے نا ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تو جب لفظ ہم اور اجتماع ہوگا اس میں جناب آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک سارے نبی بھی شامل ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، سارے نبیوں کے ساتھ سارے نبیوں کی امتوں کے اولیاء بھی شامل ہو جائیں گے، اور اولیاء کے ساتھ غوث قطب ابدال بھی شامل ہو جائیں گے۔ اور پھر میرے لیے شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی، انہوں نے کہا ٹرین ہے، ٹرین کی پٹری ہے، ٹرین کا انجن جو ہے اس کے پیچھے اکانومی کے ڈبے بھی ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس کے ڈبے بھی ہوتے ہیں، اے سی والے ڈبے بھی ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس ڈبے کا کنیکشن انجن کے ساتھ ہو، چاہے وہ اے سی والا نہ ہی ہو، چاہے وہ اکانومی کلاس کا ہو، اور چاہے وہ مال بردار ڈبہ ہو، اس میں بندہ کوئی نہ سامان ہی پڑا ہوا ہو، جب تو جڑا ہوا ہے اس انجن کے ساتھ تو وہ منزل پر ضرور پہنچ جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور میرا مقصد اس مضمون کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ سروش بھائی اور ان کے ساتھیوں اور ان کے بھائیوں اور خاندان کی حوصلہ افزائی کرنا کہ انہوں نے اجتماع کیا ہے، یہاں علماء بھی آئے ہیں، یہاں قراء بھی آئے ہیں، یہاں حفاظ بھی آئے ہیں، یہاں حاجی بھی آئے ہیں، یہاں نمازی بھی آئے ہیں، یہاں نیک بھی آئے ہیں، میرے جیسے گنہگار بھی آئے ہیں، کسی ایک کی اللہ قبول فرما لے اور کسی ایک کی دعا قبول کر کے سروش کی والدہ کی قبر کو اللہ جنت کی کیاری بنا دے۔ ختم کا یہ اجتماع تھوڑا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کوئی لنگر ہی کھانا ہے، کوئی روٹی کھانی ہے، کہتے مولویوں نے کھانے کا بہانہ بنایا ہوا ہے،
آپ اندازہ کریں گنے آپ میں کتنے مولوی ہیں؟ مولوی تو 4-5 ہوں گے، باقی تو سارا ٹبر آپ ہی ہیں، تو نام ہمارا کیوں لگاتے ہیں؟ اوے بھائی کھانے کا معاملہ نہیں ہے، قرآن کہتا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کہتا ہے مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، انسان ہو یا جانور ہو، حیوان ہو، کیڑا ہو، مکوڑا ہو، سب کا رزق میرے ذمے ہے۔